بسم الله الرحمن الرحیم الادب مع کلام اللہ تعالی القرآن الکریم۔ تیسرے فصل میں یہ بات بتانی ہے کہ قرآن کریم کا جو ادب ہے اس کے متعلق بتانا چاہتے ہیں۔ یؤمن المسلم بقدسیت کلام اللہ تعالی وشرفه وافضلیته على سائر الکلام۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم مقدس کتاب ہے، اشرف ہے، افضل ہے تمام کلاموں سے۔ وأن القرآن الكريم كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه۔ قرآن کریم اللہ کا کلام، اس کے سامنے پیچھے سے کسی بھی طرف سے اس پر حق حملہ نہیں کر سکتا، اس میں تبدیلی تغیر نہیں کر سکتا۔ من قال بھی صدق، جو اس کی بات کرے گا ظاہر ہے وہ سچی ہوگی۔ ومن حکم بعدل، قرآن کے مطابق فیصلہ عدل ہوگا۔ وان اہلہم اہل اللہ وخاصتہ، قرآن کے اہل جو ہے نا قرآن والے لوگ اللہ کے لوگ ہیں۔ والمتمسکون به ناجون فائزون، قرآن پر عمل کرنے والے کامیاب لوگ۔ والموردون عنہ ہلک خاسرون، حل کا ہالک ان کی جمع ہے کہ جو کیا ہوں گے اس سے اعراض کرنے والے ہو کہ وہ ہلاک نقصان والے ہوں گے۔ ویزید فی ایمان المسلم بعظمت کتاب اللہ تعالی جل جلالہ وقدسیتہ وشرفہ ما ورد فی فضل عن المنزل علیہ، کہ مسلمان کی جو قوت ایمان نو اس سے بڑھ جاتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی عظمت کا خیال رکھے اور اس کی عظمت پر ایمان رکھے، قدسیت پر، شرف پر، کہ جو منزل علیہ کی فضیلت کو سنے۔ والموحى به الیہ، اور جس کی طرف یہ وحی کی گئی ہے وہ بھی عظیم انسان، صفوۃ الخلق سیدنا محمد بن عبداللہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ فی مثل قوله تعالی اقرأوا القرآن فإنه يجيء فی قوله علیہ السلام، کہ اقرأ القرآن، قرآن پڑھو کیونکہ قیامت کے دن شفیع ہوگا، شفیع۔ اور فرمائے کہ بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے سکھائے۔ پھر کیا فرمائے اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ۔ پھر فرمائے کہ دل کو زنگ لگتا ہے، تصدع کما یصدع الحدید، لوہے کی طرح۔ پوچھے کہ وما جلاؤ، صفائی سے عقل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمائے تلاوت القرآن و ذکر الموت، دو چیزوں سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ وقد جاء مرة إلى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم احد خصومه الألداء، پیغمبر علیہ السلام کے مقابلین میں سے، ضدیوں میں سے ایک ضدی کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ضد اور عناد رکھتے تھے، وہ کہنے لگے یا محمد اقرأ علیہ القرآن، مجھے قرآن ذرا سناؤ۔ فاقرأ علیہ السلام یہ آیت پڑھی کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ ولم يفرغ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من تلاوة حتى يطالب الخصم والآلت بإعادة مدهوشا بجلال لفظها، کہ جو خصم تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت فارغ ابھی تک نہیں ہوئی تھی کہ اس نے کیا کر دیا، اس کے جلال سے مدہوش ہو گئے۔ وقدسیت معانیها مأخوذا ببیانها مجذوبا بقوة تأثیرها، اس کی قوت تاثیر سے مجذوب ہو گئے، جذب ہو گئے۔ کہا کہ پھر سناؤ۔ ولم يلبس ان رفع عقیرته بتسجیل اعترافه، کہ اس نے اعتراف کر دیا، اپنا انکار چھوڑ دیا، و تقریر شہادتی بقدسیت کلام اللہ تعالی و عظمتی، کہ اللہ کے کلام کی کیا کر دی، اس نے تقریر کی، گواہی دی، شہادت دی، اعتراف کیا۔ اذ قال بالحرف الواحد، ایک بات بولا، واللہ ان له لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ وان اسفلہ لمورق وان اعلاہ لمثمر وما یقول هذا بشر، یہ تو بڑا لذیذ کلام ہے۔ ولید ابن مغیرہ نے سنا تھا نا کہ اس کی تو بڑی تازگی ہے، یہ جو ہے سونے کی طرح ہے، اور اوپر سے کیا ہے پل دینے والا ہے اور پتے دینے والا ہے، مانا بہت مثمر کلام ہے، یعنی سراسر فائدوں پر مشتمل ہے۔
اس میں کوئی نقصان و خطر نہیں ہے اور انسان کی بات نہیں ہے. ولهذا كان المسلم زيادة على أنه يحل حلال ويحرم حراما. مسلمان تو زیادہ اس کے حلال اور حرام اوامر پر عمل کرے گا جو اس نے حلال بتایا قرآن نے یا حرام بتایا. والتزم بآدابه والتخلق بأخلاقه فإنه يلتزم عند تلاوته بالآداب التالية. جو کوئی قرآن کی تلاوت کرے گا تو درج ذیل آداب کا خیال رکھے گا. نمبر 1 أن يقرأه على أكمل الحالات من طهارة واستقبال القبلة وجلوس في أدب ووقار. طہارت تو اسی بھی ضروری، قبلہ رخ اور ادب کے ساتھ بیٹھنا ادب ہو گیا. نمبر 2 يرتل ولا يسرع في تلاوتي فليقرأ في أقل من 3 ليال. آرام سے پڑھے گا ترتیل تجوید سے. اتنی تیز تلاوت کوئی نہیں کرے گا کہ 3 دن سے پہلے ختم کر لے قرآن، بس 3 دن میں کر لے چلو. لقول صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن في أقل من 3 ليال لم يفقهه. جو 3 دن سے بھی پہلے ختم کرے گا 1 دن میں پڑھے گا، مانا اس نے صحیح لطف سے نہیں پڑھا نا، سوچ سمجھ کر نہیں پڑھا، بس صرف پڑھ لیا. وامر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یختم القرآن فی کل 7. عبداللہ سے کو کہا تھا کہ ہفتے میں ختم کرو بس. کما کان عبداللہ ابن مسعود عثمان بن عفان و زید بن ثابت یختمون فی کل اسبوع مرہ. جیسے کہ ہفتے میں ایک بار ختم کرتے، مانا زیادہ اتنی تلاوت بھی نہ کرو نا کہ بس اسی میں مشغول رہی تہجد میں. اور بھی بہت سارے دنیا دین کے کام ہیں نا، وہ بھی کرنے ہیں. اگر صرف آپ تلاوت میں لگ گئے کہ روزانہ آپ قرآن ختم کرتے تو مزید آپ نے کرنا کیا ہوگا؟ اپنے لیے کھانا بھی تو بنانا ہے، بہت ساری حالات ہیں ان کا بھی ہینڈل کرنا ہے. نمبر 3 ایلتزم الخشوع عند تلاوتی. تلاوت کے وقت خشوع اپنے اوپر لازم کرے. ویظہر الحزن. حزن و ملال کا اظہار کرے کہ میں بڑا غمگین ہوں کیونکہ اس میں احکام ہے، ہم سے کوتاہی ہو رہی. جنت و جہنم کی تذکری بھی آتی. وَأَيَّ بِكِيَا وَيَتَبَا کا رونے کی صورت شکل بنائی. لم يستطع البكاء لقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اتلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. اور نہ رونے کی صورت اپناؤ. نمبر 4 يحسن صوته به لقوله صلی اللہ علیہ وسلم زین القرآن باصواتکم. خوبصورت آواز سے پڑھے. لیس منا من لم يتغن بالقرآن. قرآن کو کس سے پڑھے؟ اپنے لہجے سے پڑھے، عربی اور صاف میٹھے سریلے لہجے سے. وقوله صلی اللہ علیہ وسلم ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یتغن بالقرآن. نمبر 5 يسر تلاوة خشي عليه على نفسه رياء أو سمعة وكان يشوش به على مسل. اگر کسی کے لیے تشویش کا ذریعہ ہو یا ریا سمت کا خطرہ ہو تو پھر کیا پڑھے؟ آہستہ پڑھے، کیونکہ الجاہر بالقرآن کا الجاہر بالصدقہ. صدقی کی طرح اس کی تلاوت. جاہرن کرنا جاہرن صدقی کی طرح ہے، مخفی کرنا مخفی صدقی کی طرح ہے. اور آپ کو تو معلوم ہے کہ ان صدقہ تستحب السریۃ. صدقہ چھپ کے دینا بہتر ہے، تلاوت بھی. نمبر 6 ایتلوہ بتدبر و تفکر مع تعظیم له واستحضار القلب و تفہیم لمعانیہ و اسرارہ. کہ بڑی فکر و تدبر کے ساتھ کیا کرے سے پڑھے. افلا تدبرون القرآن. قرآن میں اصل تدبر ضروری ہے. تدبر کے معنی نہیں کہ اس کے معنی پر آپ سوچے بس پڑھے، نہیں، پڑھ کے اور سمجھ کے پڑھے. نمبر 7 اللہ یکون عند تلاوت من الغافلین عنہ المخالفین لا. تلاوت کے وقت ایسے لوگ کے پاس نہ بیٹھے جو قرآن کے مخالف ہو یا غافل ہو یا کسی اور طرح سے، یا ایسا بھی کچھ نہ کرے جو خلاف چل رہا. کیونکہ الا لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں کے پاس بیٹھ کر نہ پڑھے. الا لعنت اللہ علی الظالمین. ظالموں کے پاس نہ پڑھے، خود بھی ظالم اور کاذب جھوٹا نہ بنے. وکان کاذبا و ظالما فإن يكن لاعنا لنفسه. خود پر لعنت ہو جائے گی. اور روایت التالية تبين مقدار خطأ المعرضين عن كتاب الله الغافلين عنه المتشاغلين بغيره. دیکھیں وقد رویا. نیچے والے روایت سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو اسے اعراض کرے گا اس کے لیے کتنی بڑی ہلاکت ہے. انه جاء في التوراة ان اللہ تعالی یقول. توریت میں اللہ فرماتے ہیں ما تستحی منی یأتیک کتاب من بعد اخوانک. کیا آپ کو حیا نہیں آتی کہ میرے بعض دوستوں کی طرف سے آپ کو کتاب آتی ہے. وانت فی الطریق تمشی. آپ جا رہے
فتعدل عن طریق وتقعد لأجله، تو آپ جو اس کے لیے بیٹھ جاتے ہو، تقرأ وتتدبر حرفا حرفا حتى لا يفوتك شيء من هذا کتاب انزلت الیک، یہ کتاب میں نے آپ کو نازل کی، انظر کیف فصلت لك فيه من القول، کتنے تفصیل سے باتیں بتائی ہیں، وکم کررت علیک فيه، تکرار کے ساتھ باتیں بھی، لتتأمل طول وعرض ثم انت معرض عنه فكنت اهون عليك من بعد اخوانك، تو دوسرے کے بنسبت آپ زیادہ جو ہے کیا کر رہے سستی. یا عبدی یقعد الیک بعض اخوانک فتقبل الیہ بکل وجهک، کہ آپ کے پاس کچھ بیٹھنے والے آپ اس کی طرف بھرپور توجہ دیتے ہیں. وتصغی الی حدیث بکل قلبک، اور اس کی بات بڑے دل سے سنتے ہیں. فإن تکلم متکلم وشغلک شاغلا حدیث او مأت الیہ انکف ینکف، کہ اگر کوئی آپ سے بات کرے پھر تو آپ اس کی بات کی طرف بہت متوجہ ہوتے ہیں، جبکہ میری باتوں کی طرف اتنے نہیں. وہانا مقبل علیک ومحدث وانت معرض بقلبک عنی، اور میں آپ کو سنا رہا ہوں اور آپ کا دل کسی اور طرف لگا ہوا ہے. افجعلتنی اہون عندک من بعد اخوانک، کیا آپ کے جو حواری دوست وغیرہ ان سے بھی زیادہ آپ مجھے توجہ نہیں دیں گے. مطلب یہ ہے نا کہ جب ہم سے گپ شپ میں لگے یا کسی کے ساتھ بات کریں تو ہم کتنی توجہ سے لوگوں کو سنتے ہیں، تو قرآن کو اس سے زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھے اور سنیں. یہ تو اچھا نہیں لگتا نا کہ آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے بالکل اس کی طرف متوجہ ادب کے ساتھ کھڑے ہیں قرآن کے لیے، پھر لیٹے ہوئے بے ادبی کے ساتھ یا دل کسی اور جگہ ہوئے پڑے در رہے. نمبر 8، یجتہد فی التصف بصفات علی الذین هم اہل اللہ وخاصتہ، اللہ کے جو لوگ ہیں ان کی صفات اپنے اندر لے کے آئے. ویتسم بسمات، ان کی نشانیاں علامات وغیرہ حاصل کرے گا. مقال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ينبغي لقارئ القرآن ان يعرف بلیلہ اذا الناس نائمون، کہ قاری کو تیسا ہونا چاہیے کہ لوگ سورہ تہجد پڑھے. وبنہارہ اذا الناس مفطرون، لوگوں کو اس کے دن سے پتہ چلے. وببکائہ اذا الناس یضحکون، اور یہ پہچانا جائے رونے سے کہ لوگ ہنس رہے اور رو رہے. وبورعہ اذا الناس یخلطون، کہ لوگ تو مکس کام کرتے لیکن یہ سیدھا متقی رہے. وبصمتہ اذا الناس یخضون، کہ لوگ فضولگوئی میں لگے وہ خاموش رہے. وبخشوعہ اذا الناس یختالون، کہ لوگ تکبر اتراتے رہتے ہو لیکن یہ کیا کرے خشوع میں رہے. وبحزن اذا الناس یفرحون، کہ لوگ ادھر ادھر کی مستی میں رہے، ملال میں رہے، قیامت کے لیے، آخرت کے لیے، قبر کے لیے. وقال محمد بن کعب كنا نعرف قارئ القرآن بالصفرة لونه، کہ ہم قاری کو اپنے زمانے میں کس سے جانتے تھے کہ اس کا رنگ زرد ہوتا تھا، پیلا رہتا تھا، کیونکہ اسے خوف ہوتا تھا. یشیر الی سحرہ وطول تہجد، کہ وہ شب گزاریا کرتا تھا، تہجد پڑھتے تھے. وقال وہیب بن الورد قیل لرجل الا تنام، ایک شخص کہا کہ کیوں نہیں سو رہے؟ قال ان عجائب القرآن اطرن نومی، کہ قرآن کے عجائب نے، علوم نے میری نیند جو ہے اڑا دی. وانشد ذنون رحمہ اللہ، ذنون مصری صاحب نے شعر پڑھے ہیں. منع القرآن بوعده ووعیده مقل العیون بلیلها لا تهجعوا، فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع، کہ قرآن نے اپنے وعدے وعید سے بعض لوگوں کی نیندیں اڑائی ہیں کہ ان کو سونا نہیں آتا، وہ نہیں سوتے. مقلل مقلت العین، مانا گول دائر، مانا نہیں سوتے. اللہ کے عظیم کلام کو انہوں نے ایسا سمجھا ہے کہ اس کے سامنے ان کے دل گردنیں جھک گئے.